میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس کے جواب میں کہانیاں دے رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا، فلاں صوفی نے یہ کہا، فلاں صوفی نے یہ کہا. یہ ہے ان کا علمی معیار. قرآن کے مقابلے میں کہانیاں لا رہے ہیں. میں نے جب کہا نا آپ کنٹینیو رکھیں. برداشت کریں، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. دیکھیں اس کا مطلب ہے علامہ صاحب میں آپ دونوں کو بتاؤں آپس میں بات. میں قرآن مجید فرقان حمید سے بھی دلائل دے رہا تھا افضلیت پہ. ٹھیک ہو گیا. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بالکل بات واضح ہو چکی ہے کہ افضل وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. تو اسی کے ذیل میں نے ایک آیت مجیدہ پڑھی تھی سورہ رعد کی. جب یہ وہ کفار مشرکین کہتے تھے کہ اپنی نبوت کا کوئی گواہ لا، تو وہ جو اس کی شرط کیا قرآن نے بیان کی، اس کے پاس کتاب کا علم ہے جو آقا علیہ السلام کی نبوت کا گواہ ہے. بعض لوگوں نے لکھا کہ عبداللہ بن سلام تھے. ہمارے محدثین نے اس کا رد کیا. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہو سکتے ہیں، کہ عبداللہ بن سلام تو مدنی ہیں اور یہ آیت مجیدہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں اماد الدین حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 بیروت لبنان کی چھپی کتاب. اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے درر منصور میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے دوسری جلد میں بھی بے شمار جو روایات موجود ہوتی ہیں، سند پڑھ دیں. بے شمار روایات ایسی ہیں، بے شمار روایات ایسی ہیں جو اس میں آئی ہیں، جو اس میں آئی ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام ہیں وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے گواہ. عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ومن عنده علم الكتاب انما هو علی لقد كان العلم بالتصحیح والتعویل والناسخ والمنسوخ. کہ یہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا نا، کتاب کا جس کے پاس علم تھا وہ علی تھا، چونکہ وہ ناسخ منسوخ کا علم رکھتا تھا، قرآن میں فہم تھا، ادراک تھا، شعور تھا. تو اس سے پتہ چلا پھر عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں. اس کو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی ثابت حروف ما من حرف الا له ظاہر وباطن وان علی عنده علم الظاہر والباطن. آپ کہتے ہیں کہ قرآن یعنی اللہ کی جو کتاب ہے یہ 7 معنی میں نازل ہوئی ہے. اس کے مفہوم، اس کی قرات 7 اور قرآن کے ایک ایک حرف کے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. اور پوری کائنات میں تاجدار کائنات کے بعد قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا جو علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو حضرت ابو طفیل نے روایت کی ہے اور اس کو امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 335 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. پھر اس کے علاوہ امام ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں اس کا صفحہ نمبر 192 ذخائر العقبہ میں صفحہ نمبر 81 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ برسر ممبر مولا علی علیہ السلام ایسے تشریف فرمایا اور کیا فرما رہے سلونی عن کتاب اللہ فإنه ليس من آیات الا وقد عرفت بلیل نادرت ام بنہار فی سال ام فی جبل. وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام برسر ممبر اعلان کر رہے تھے لوگوں آؤ اللہ کی کتاب سے جو پوچھنا چاہتے ہو، جو سوال کرنا چاہتے ہو اللہ کی کتاب سے پوچھو مجھ سے. قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو دن کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے. کس کے پاس ہے کتاب کا علم؟ پھر اسی طرح آپ روایتیں سنائیں. اگر سند آپ رکھنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، ان کا مطالبہ ہے. اگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے آپ کا مطالبہ رکھا. میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. یہ جو پلندہ لے کے آگے اردو کی کتابوں کا، میری بات سنیں. ان کو کاؤنٹر نہیں. علامہ صاحب آپ میری بات سنیں، میری بات سنیں ویس بھائی، میری بات سنیں. سند یہ ایک کتاب ہے نا میرے پاس، آپ کنٹینیو رکھیں. میں نے آپ سے کہا آپ کی مرضی ہے. جواب دے رہا ہوں. یہ میرے پاس میری کتاب ہے افضلیت علی، یعنی قرآن اور اہل بیت ہے میرے پاس. میں کچھ سیالکوٹ سے کتابیں بلٹی کروا کے نہیں لے کے آیا کہ میں کتابیں بلٹی کروا کے تو اس کو ساتھ سندے پڑھ کے 5 گھنٹے لگا دیتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ مواد اور نالج دیا جائے. باقی رہ گئی سند والی بات. اگر سند سے یہ فرض کریں بالفرض اویس بھائی متر چہرہ کریں مبارک کریں فرض کریں کہ سند سے یہ بات اخذ کریں کہ حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے، حسن ہے. یہی ہوتا ہے نا سند کا مسئلہ. آؤ ادھر میں ان کا مسئلہ لگا دیتا ہوں، یہی مسئلہ حل کر دیتا ہوں نا. چونکہ بے شمار آل استحاہ میں سند کہاں ہیں، بڑے بڑے ہمارے محدثین گزرے الحدیث المختارہ میں سند کدھر. جب میں نے یہ کتاب کو مرتب کیا تھا تو اگر میں اس کی ساتھ سند لکھتا تو پھر تو مجھے 10 جلدیں چاہیے تھی اس کی. میرے پاس تو فقط یہی تھی. میں تو اسی طرح آ گیا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے نا. اگر ان کو سند کا اتنا شوق ہے آپ کنٹینیو رکھیں اگر آپ کے پاس ہیں. ہاں بالکل بالکل، کیوں نہیں. اگر ان کو سند کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر میں کتابیں منگوا لیتا ہوں. اور اگلی بات یہ ہے سند سے یہ کیا ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہی ثابت کریں گے نا. تو میں اس کا بھی ان کو جواب دے دیتا ہوں. گل ختم. اے کوڑا تے اے میدان.
جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے جلیل القدر چاہے امام نووی ہو، ملا علی قاری ہو، بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ہر ایک نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فضائل کے باب میں، جس میں حلال حرام نہ ہو، کفر شرک کی بات نہ ہو، فقط فضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث ہے تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا۔